اچھا سر، یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے، کہا یہ جا رہا ہے، بہت اہم ترین جگہوں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں انتظامیہ کو بھی جانبدار کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی جانبدار کہا جا رہا ہے. یعنی جانبدار کہنے والے عام پاکستانی تو چھوڑیں سر، پاکستان کے اہم ترین جو پاکستان بار کونسلز ہے، جو ایک بہت ہی الیکٹڈ باڈی ہے، دوسرا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اور مختلف تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچولز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی اس چیز کو سامنے لا رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کا متنازع ترین الیکشن ہے، اور اگر یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے، تو پھر سر اس میں غریب عوام، غریب ملک کا 50 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ جسے حکومت دینی ہے اسے دے دیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا کیوں سنجیدہ نہیں لیا جاتا ان چیزوں کو؟ نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ انتظامیہ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ عدلیہ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ سیاسی پارٹیاں اس کو سنجیدہ لے رہی ہیں، اور پتہ نہیں اپنی طرف سے کوئی اس کو معنی و مفہوم پہنا دیتے ہیں. میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، ورنہ ہم نے تو پہلا الیکشن لڑنا ہے، وہ تو جو بھی حالات ہوں گے. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر 2018 کے بعد پھر ایک الیکشن متنازع ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کو متنازع بنانے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے، کہ وہ مجرم بھی ہے، پاکستان کی معیشت کے تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، اخلاقیات کو تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، باہر کے ایجنڈے کو پاکستان پر مسلط کرنے کا ذمہ دار بھی ہے. ایسی پارٹیاں جو باہر سے بن کر آتی ہیں اور باہر سے ایجنڈا بن کر پاکستان پر مسلط کی جاتی ہیں، وہی لوگ واویلا کر رہے ہیں جو خود ایک دھاندلی کی پیداوار ہیں. وہ اب آنے والے الیکشن کے بارے میں یہ واویلا کر رہے ہیں کہ یہ تو متنازع ہوگا، یہ تو متنازع ہوگا. میرے خیال میں ہمیں اس بحث سے نکلنا چاہیے، اور یا پھر اگر اطمینان نہیں ہے تو تمام ادارے بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آج ہم اس ماحول میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ اتنی دنوں میں الیکشن ہو اور یہ ہو، تو آئین کے تقاضوں کو اپنی جگہ احترام حاصل ہے، لیکن اگر ہمیں ماحول نہیں ملتا تو پھر ماحول کو بنانے کے لیے اگر کوئی وقت دے دیا جاتا تو کوئی آسمان نہ گرتا. لیکن اب یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے شاید معاملہ آگے نکل چکا ہے، ٹھیک. اور اب الیکشن ہونے چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے واویلا کریں. یہ ملک کے خلاف سازش ہوگی، یہ پاکستان کے مستقبل کے خلاف سازش ہوگی، اور اس قسم کی کسی بات پہ ہمیں الجھنا نہیں چاہیے. نتائج کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک جب ہے. نتائج آ جائیں گے پتہ چل جائے گا کہ داندھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کو دیکھتے ہیں. لیکن سر ایک اور بڑی اہم سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے سر کہ یہ جو بھی صورتحال ہے اس میں جو بننے والی حکومت ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک سیاست موجودہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو نکال نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی قومی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی کولیٹرل حکومت کی بات کر رہا ہے کہ ایک اتحادی حکومت بنے، اور کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں 2/3 میجورٹی دو، ہم سمپل میجورٹی دو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد کس قسم کی حکومت کو سر؟ یہ سمپل میجارٹی دو اور 2/3 میجارٹی دو، اس میں مخاطب کون ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے، عوام پہ چھوڑ دیا جائے، عوام جس کو ووٹ دیں گے اس کے مطابق نتائج آنے چاہیے. اگر عوام کی رائے سے ہٹ کر کوئی نتائج مرتب کیے گئے تو پھر یہ اس کو متنازع بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی کو. تو پاکستان متحمل نہیں ہے کہ 2018 کے متنازع الیکشن کے بعد پھر ایک الیکشن ایسا ہے جو متنازع ہو. تو اس لیے عوام کی جو رائے ہے عوام پہ چھوڑ دی جانی چاہیے. پھر حکومت کس کی بنتی ہے وہ سیاستدان بہتر جانتے ہیں. سیاستدانوں نے بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے قومی سطح کے معاملات سامنے آئے ہیں، 18ویں ترمیم کا مسئلہ سامنے آیا ہے، اور خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول متعین کرنے کا مرحلہ سامنے آیا ہے. ہم نے تمام پارٹیوں نے بیٹھ کر وہاں پر جس بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے، ابھی بھی ہمیں کوئی نا امید نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں بچپنا نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت حکومت نہیں کرنی چاہیے. تو اپنے ملک اور اپنے وطن پرستی کی بنیاد پر جب ہم سیاست کریں گے تو تمام پارٹیاں پاکستانی ہیں، پاکستانی سوچ رکھتی ہیں. باہر کی سوچ اگر پاکستان میں آئے گی تو پھر وہ پاکستان ٹھیک ترقی نہیں کر سکے ٹھیک گا.
پھر ہم ان کے ترجیحات کے مطابق ملک کو ہانکیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔